اب میں اس تقریب کے مہمان اعزازی جناب اقبال سیوانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس کے بعد اپنا کلام بھی نظر ثانی کریں۔ چھوٹا سا کیریئر یہ ایک مختصر سی تحریر ہے، اور تحریر اس لیے ہے کہ زبانی باتیں رہ جاتی ہیں، تحریر میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتی ہیں۔ میرے دل سے پوچھو کی اشاعت پر جو ہے سب سے پہلے کشور عروج کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پھر یہ جو چند معروضات ہیں وہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ کشور عروج سے پہلا تعارف کم و بیش 10 سال قبل گلفشاں کی معرفت ہوا تھا۔ کشور عروج غالباً آج بھی گلفشاں کی پڑوسن ہے، جبکہ اس زمانے میں اس کی بہترین دوست بھی تھی۔ ادب میں کشور عروج ایک نوارد شاعرہ کے طور پر کچھ عرصہ قبل ہی منظر عام پر آئی ہیں، مگر ادب سے ان کی دلچسپی ان سے پہلی ملاقات میں ظاہر ہو چکی تھی، اس لیے کہ یو پی موڑ مات کراچی میں رہنے والی کشور عروج جو اس وقت شاعرہ نہیں تھی، مگر اپنی کار میں ملیر تک 2 شاعروں کو لے کر ملیر تک بٹھا کر لے جائے تو اس میں ادب کی محبت ہی کار فرما ہو سکتی ہے۔ امریکہ سے ہمارے دوست بشیر قمر پاکستان آئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے گھر پر ایک محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا تھا، جہاں ہماری پہلی ملاقات جناب جاوید منظر سے بھی ہوئی تھی۔ اس مشاعرے کے لیے کشور اپنی پڑوسن گلفشاں کو ان کے گھر سے اور پھر ہمیں اپنے گھر گلشن اقبال سے لے کر وہاں پہنچی تھی، تو اسی وقت خیال ذہن میں آیا کہ یقیناً اس خاتون کی ادب اور شعر سے کوئی رغبت تو ہے، ورنہ زیبائش حسن و گیسو میں مہارت رکھنے والی رنگین دنیا کی خاتون کو صرف شعر سننے کے لیے اتنا لمبا سفر اور اتنا پیٹرول خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگرچہ ان دنوں پیٹرول آج کے نرخوں کے مقابلے میں بہت کم تھا اور لوگ کار رکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے اور پک اینڈ ڈراپ دیتے ہوئے خوشی، مگر حالات اب اتنے برے نہیں۔ اب بھی ناصر رضوان جیسے دوست موجود ہیں جو پیٹرول کے انتہائی مہنگے ہونے کے باوجود بھی اس محبت کا اظہار کرتے ہیں اور دوستوں کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ بات کشور عروج کے سیر و سخن کی ہو رہی تھی، مگر ان کی شاعری سے پہلے ان کی زندگی کے پہلوؤں پر اظہار خیال کرنا ضروری ہے۔ کشور عروج ایک وزادار خاتون ہیں، وزادار خاتون ہونے کے ساتھ آپ ایک ہنرمند شخصیت کے مالک ہیں۔ ان میں انتظامی صلاحیتیں کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ وہ ایک کامیاب بیوٹیشن کے علاوہ ایک ماہر شیف ہیں، اور کھانا بنانے میں ان کی مہارت کے بہت سے لوگ گواہی دے سکتے ہیں۔ ایک وفادار بیوی کی حیثیت سے اپنے شوہر کے شانہ بہ شانہ ہر قدم پر ساتھ ہیں، اور ایک کامیاب بزنس وومن ہیں۔ ان میں گزشتہ ایک دہائی ان خوبیوں سے میں ایک دہائی سے واقف ہوں، مگر بحیثیت شاعرہ جب ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے لگا کہ زندگی کے دیگر شعبوں کی طرح وہ اس شعبے میں بھی سنجیدہ رویے کی حامل ہیں۔ دیگر نوآموز شعراء اور شاعرات کی طرح یقیناً انہیں بھی کسی نہ کسی کونا مک شاعر کی سرپرستی اور شفقت میسر ہوگی، اور ابتدائی مرحلے میں یہ عمل ہر لکھنے والے کا حق ہے، مگر شعر و ادب میں ان کی سنجیدگی اور شعر پڑھنے کا سلیقہ اور تلفظ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کے کلام میں ان کی تخلیقی اپج اور شعری جوہر نمایاں ہے، ورنہ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے شاعر و شاعرات مکمل شعر پڑھتے ہوئے بھی یہ احساس دلاتے ہیں کہ پڑھنت کے دوران شعر خود ہی شکوہ کناں ہو جاتا ہے۔ مجھے ان سے کیوں پڑھوایا جا رہا ہے؟ ان کی شاعری میں کتنی جان ہے اور وہ زندہ رہے گی یا نہیں، اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا، مگر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ کشور نے اس ادبی سفر میں سنجیدگی جاری رکھی
تو وہ ایک معروف شاعرہ کے طور پر اپنا اعتبار قائم کر لے گی۔ شعری صنف میں وہ غزل اور نظم دونوں اصناف میں طبع آزمائی کرتی ہیں، لہذا ان کے چند شعر گوشگزار کرتا ہوں کہ ہر ڈگر ہر گام پر دھوکہ ملا، ہم کو تو شام و سحر دھوکہ ملا، ہم نے تو وارا تھا جان و دل عروج، اس کے بدلے میں مگر دھوکہ ملا۔ تو یہ کشور عروج کے اوپر ایک چھوٹا سا تاثر تھا جو میں نے آپ لوگوں کی نظر کیا، اور اب میرے خیال میں شعر کی گنجائش تو نہیں ہے، میرا خیال ہے چلے جو گیا ہے وہی۔ اس کی گلی ہے اور ستاروں کی شام ہے، اس کی گلی ہے اور ستاروں کی شام ہے، یہ جتنے میرے شعراء حضرات بیٹھے ہوئے یہ سب ستارے ہیں۔ تو اس کی گلی ہے اور ستاروں کی شام ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے بہاروں کی شام ہے۔ اس کی گلی ہے اور ستاروں کی شام ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے بہاروں کی شام ہے، وہ خوش لباس بام پہ آئی تو یوں لگا، وہ خوش لباس بام پہ آئی تو یوں لگا، یہ کس قدر حسین نظاروں کی شام ہے، یہ کس قدر حسین نظاروں کی شام ہے، دل کا خیال یار کی خوشبو سے رابطہ، دل کا خیال یار کی خوشبو سے رابطہ، کیا دلکش و حسین، کیا دلکش و حسین اشاروں کی شام ہے، اور طائر ہے نغمہ خواں تو گلوں پہ ہے تازگی، طائر ہے نغمہ خواں تو گلوں پہ ہے تازگی، جیسے چمن میں آج ہزاروں کی شام ہے، جیسے چمن میں آج ہزاروں کی شام ہے، اور اس چشم مست سے پینے چلے ہیں جام، اس چشم مست سے پینے چلے ہیں جام، اب میں کدے میں عشق کے ماروں کی شام ہے، اب میں کدے میں عشق کے ماروں کی شام ہے، اللہ سے دعا ہے کہ سب خیریت رہے، اللہ سے دعا ہے کہ سب خیریت رہے، شہر طرب میں شکوہ گزاروں کی شام ہے، شہر طرب میں شکوہ گزاروں کی شام ہے، اور خوشیوں کا جشن کیوں نہ ہو اقبال آخرش، خوشیوں کا جشن کیوں نہ ہو اقبال آخرش، یہ شام میرے دوستوں یاروں کی شام ہے، یہ شام میرے دوستوں یاروں کی شام ہے۔ اور جناب صدر کی اجازت سے دو شعر عرض کروں گا کہ تصویر گلے تر حد امکان میں رکھنا، تصویر گلے تر حد امکان میں رکھنا، رنگوں کی نمائش کسی گلدان میں رکھنا، تصویر گلے تر حد امکان میں رکھنا، رنگوں کی نمائش کسی گلدان میں رکھنا، اور کینجھر کے کنارے پہ نئے گیت ملیں گے، کینجھر کے کنارے پہ نئے گیت ملیں گے، ایک جذبہ عاشق دل سلطان میں رکھنا، ایک جذبہ عاشق دل سلطان میں رکھنا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اقبال سہوانی صاحب، آپ سماعت کر رہے تھے اقبال سہوانی کو جو اپنا خوبصورت کلام سامعین کی نظر کر رہے تھے۔